ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے معلوم کر کے پھر اس کو بتاتے ہیں، اور اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے تو اس میں بھی آپ جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے یا میرے رب نے بتایا ہے، چاہے وہ جبریل کے ذریعے یا قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، کیونکہ آپ بھی یہ جانتے ہیں ایک قرآن ہے، ایک حدیث قدسی ہے، اور ایک میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا عمل ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا کہنا ہے، میرے نبی کا بولنا ہے، میرے نبی کا بیان کرنا ہے۔ ہم اس سب کو وحی الہی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر کون کرتے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا۔ اپنے بڑے بھائی، بڑے شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے جہاں بھی ملتے ہیں انتہائی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیار اور اپنائیت محسوس کراتے ہیں۔ میری مراد میرے بڑے بھائی فضیلت الشیخ ابراہیم طارق حفظہ اللہ شیر سندھ کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ شیر سندھ کا ہم تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ کافی بیمار تھے، کافی علیل تھے۔ گزشتہ دنوں آپ کے جو ہے گردوں کا، کڈنی کا جو ہے سیزر بھی ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے وعدہ کیا اور اپنے وعدے کے مطابق آپ تشریف لائے۔ میں شیخ محترم اپنے بڑے بھائی فضیلت الشیخ شیر سندھ محمد ابراہیم طارق حفظہ اللہ کے لیے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین برادر اکبر کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جماعت پر آپ کا سایہ تادیر فرمائے، پورے سندھ اور پورے پاکستان میں آپ کی دینی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بالتاخیر فضیلت الشیخ ابراہیم طارق حفظہ اللہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ آپ سے مخاطب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے. درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے. الحمدللہ مجھ سے قبل آپ احباب نے میرے مشائخ کا خطاب سنا. دل سے دعا نکل رہی تھی اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور یہ پروگرام میں تو جب بھی اس پروگرام میں آتا ہوں یہ سمجھ کے کہ یہ میری جماعت کا پروگرام ہوتا ہے. اور اس دفعہ جب پیغام ملا میں نے بغیر کسی تردد کے ٹائم دے دیا. لیکن اچانک طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ اتنے عرصے سے ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں، تیرا فضل ہو تو کرم ہو تو دوبارہ بھی یہ پروگرام اسی طرح سے کر سکتے ہیں. بھائیوں کی محبت اور جناب ہمارے علوی صاحب ماشاءاللہ عمران بھائی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیرا دیا ہے کہ جو میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں، رابطے میں رہتے ہیں ساتھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح آباد رکھے. عمران بھائی ہیں اور ماشاءاللہ اسامہ بھائی، یہ ایک بہت بہتر پیارا اچھا یہ گلشن سجا کر کے آپ احباب کو دیتے ہیں. اور آپ احباب اپنے ساتھ احباب کو لایا کریں اور ہمارے مسلک کا موقف ہمارا پیغام اپنے سینوں پہ سجا کے جایا کریں کہ ہم کس بات کی دعوت دیتے ہیں. ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں قرآن کی طرف آؤ، وحی الہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف آؤ، وہ بھی وحی الہی ہے. قرآن کریم مجمل اور اس کی تفصیل حدیث رسول ہے. قرآن کریم کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آنا ہوگا. اور پھر یہاں یہ بھی اپنا موقع بتا دوں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے اپنی مرضی نہیں کی ہے بلکہ وحی الہی کے ذریعے آپ نے اس کا جواب دیا ہے. آپ خاموش رہے جب تک قرآن نازل نہیں ہوا، جب تک پیغام نہیں آیا، آپ نے پیغام نہیں دیا. ہم ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے معلوم کر کے پھر اس کو بتاتے ہیں، اور اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے تو اس میں بھی آپ جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے یا میرے رب نے بتایا ہے، چاہے وہ جبریل کے ذریعے یا قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، کیونکہ آپ بھی یہ جانتے ہیں ایک قرآن ہے، ایک حدیث قدسی ہے، اور ایک میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا عمل ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا کہنا ہے، میرے نبی کا بولنا ہے، میرے نبی کا بیان کرنا ہے۔ ہم اس سب کو وحی الہی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر کون کرتے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ تو ہماری جماعت کے مفتی بھی ہوتے ہیں، ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے طالب علم ہونے کے ناطے تو ہمارے مفتیان ماشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے تو اس بات کو وعدے کر دیا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ نے کہا ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کر دیں۔ میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ۔ قرآن کریم میں آیا جی، آپ سے سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں، کہا اس میں تکلیف ہے اور تم سے دور ہو جاؤ۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہودی تو ان دنوں میں عورت کے ساتھ نہ بیٹھتے تھے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ قرآن نے کہہ دیا دور ہو جاؤ، ان ایام میں علیحدگی اختیار کرو۔ اب صحابہ نے پوچھا کائنات کے امام، یہودی تو ایسے کرتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں، کچھ نہیں کرتے، کیا ہم بھی ایسے کریں؟ فرمایا نہیں، کھاؤ پیو۔ تھوڑا سا آگے سٹیپ لیا، اچھا اور بھی کہا نہیں، غصے ہو گئے۔ اور امی جی عائشہ صدیقہ نے پھر اس کی وضاحت بیان کر دی کہ انہی ایام کے اندر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے، حتیٰ کہ گوشت کی وہ ہڈی جہاں سے میں نے منہ لگا کر کے گوشت کو نوچا ہوتا، اتعرقو کے الفاظ آتے ہیں، اللہ کے نبی اسی جگہ پہ منہ رکھ دیتے، اور میں جس برتن میں پانی پیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پانی پیتے اسی جگہ پہ منہ رکھ کر کے پانی پیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کی طرح نہیں کرنا، سارے معاملات کرتے جانا، بلکہ اتنی حد تک نبی علیہ السلام نے تو وعدے کر دیا۔ آپ نے امی دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ناولینی الخمرہ، یہ جو چٹائی پڑی ہے جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے مجھے اٹھا کر کے دے دو۔ آگے سے امی دی عائشہ نے فرمایا کائنات کے
امام، میں تو اس وقت پیریڈ کے ساتھ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا لیست الحیضۃ فی یدک، تیرے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، اٹھا کر کے مجھے دے دو۔ میرے نبی نے یہ فرما دیا، وعدے بھی کر دیا، ایسی حالت کے اندر عورت کو مکمل نہیں چھوڑنا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں خالی قرآن لے لوں گا، کام نہیں چلے گا، کام نہیں چلے گا۔ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پورے علاقے کے مولویوں سے ذرا سوال کر لینا، رب کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کی قبر پہ نہیں جانا۔ اس آیت کے نزول سے پہلے مولوی صاحب ثابت کرے، غامدی ثابت کرے، جیلمی ثابت کرے، جرجانی ثابت کرے، کوئی ثابت کرے کہ جنازے کا طریقہ قرآن میں کہاں موجود ہے؟ حضرت قرآن پڑھیے ذرا، بتائیے کہ جنازہ کس طرح پڑھا جائے گا۔ کوئی مائی کا لال قرآن کریم سے ثابت کر سکتا ہے حضرت ہے؟ یہ تو آ گیا کہ آپ جنازہ نہ پڑھیں، تو اس سے پہلے جو جنازہ پڑھا جا رہا تھا وہ کیسے پڑھا جا رہا تھا؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کر کے دکھایا۔ ارے اللہ کے بندوں، ہم تو اتنا مانتے ہیں اپنے نبی کو، اگر نبی کا مقام سمجھنا چاہتے ہو، خالی نعتوں سے مقام نہیں بنتا، خالی دعووں سے مقام نہیں بنتا۔ مقام اس وقت مانا جاتا ہے اللہ کے رسول نے کس طرح کیا، کیسے کیا۔ حضرت انس سے ابراہیم بن ابی ابلا کیا کہتا ہے، مجھے یہ تو بتاؤ کیف تتوضؤ، وضو کیسے کرتے ہو، وضو کیسے کرتے ہو، اس کا طریقہ بتاؤ۔ انہوں نے آگے سے کہا یہ کیسا سوال، تم مجھ سے یہ پوچھو کہ اللہ کے رسول کے وضو کا طریقہ کیا تھا۔ ہائے رے ہائے، یہاں پتہ چلا کتنا بھی کوئی بڑا ہے اس کی بڑائی اپنی جگہ پہ حضرت انس نے ثابت کیا۔ میں بتاؤں تو میری بات بنتی نہیں ہے، بلکہ مجھ سے یہ پوچھ کہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ پھر کیا کیا؟ وضو کیا۔ کہا اللہ کے رسول اس طرح وضو کرتے تھے، اور آپ نے 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھو کے آپ نے کیا فرمایا؟ ہکذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اس طرح کرنے کا حکم دیا تھا۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہ میرے اللہ نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا، بخاری کی روایت۔ اور ایک دن نبی علیہ السلام نے وضو کیا، وضو کیا، آپ نے جب اپنی جرابوں پہ مسح کرنے لگے، آپ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تاکہ آپ کے جرابوں کو اتار دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا دعہما، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، میں نے ان دونوں کو طہارت کی حالت میں پہنا ہوا ہے۔ آگے سے کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس لیے اتارنے لگا تھا شاید کہ آپ بھول گئے ہیں، شاید کہ آپ بھول گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بل نسیت انت، بلکہ آپ بھول گئے ہیں، میں نے جو مسح کیا تو ہکذا امرنی ربی،
میرے اللہ کا یہ آرڈر آیا، میں نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ کر دیا، میرا مسلک دیکھ، میں اس نبی کو مانتا ہوں، اپنی عمل کرے اپنی بات کرے کہ رب نے یہ ایسے کہا ہے۔ سلام ہو بھٹی صاحب، اللہ ان کی زندگی میں اور صحت والی زندگی لمبی کرے، ایمان والی۔ کہتے تھے دکھ اس بات کا ہمیں نہ ہوتا تم کہتے ضعیف ہے، اللہ یہ ہے بات۔ کہا کدا مارانی ربی، میں پھر آپ کو حضرت انس کے پاس لے جاتا ہوں۔ کائنات کے امام نے وضو کرنے کے بعد اپنی داڑھی میں خلال جب کیا، صحابہ نے پوچھا محبوب جی یہ کیا بات ہے؟ فرمایا میرے اللہ کا آرڈر آیا میں اپنی داڑھی کے اندر خلال کر لوں، اللہ کا آرڈر آیا ہے۔ ارے میرا نبی وضو کرے کہے اللہ کا آرڈر، مسح کرے کہے اللہ کا آرڈر ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح قرآن پڑھنے والوں، قرآن سننے والوں، نماز کے اندر بھی میرا اللہ نبی کو آرڈر دیتا ہے، باہر بھی اللہ آرڈر دیتا ہے۔ نبی کا ہر عمل اللہ کے آرڈر کے مطابق تھا۔ فرمایا نوٹ کرا دے ذرا اے ابراہیم، دنیا والوں کو بتا دے ذرا، جس طرح نبی علیہ السلام کو میرے رب نے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کل کے ساتھ، وہی آیات پڑھ کے ثابت کرتا ہوں میرے نبی کو آرڈر کون دیتا ہے؟ عرش والا دیتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ کے بندو، فرمایا میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک، نبی کو حکم کون دیتا ہے؟ بولو اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ نبی کا حکم چلتا، نبی پہ کسی کا حکم چلتا نہیں ہے۔ جبریل آتا ہے، پیغام لے کر کے آتا ہے۔ جبریل کی اگر کوئی بات کہے کہ نبی کو آ کر کے کہا تو فرمایا یہ پیغام آتا ہے، جس طرح کہ جب آپ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں تو پھر کیا ہے؟ اپنی آواز کو بلند کہیں، تلبیہ پڑھیں۔ جبریل آیا، فرمایا محبوب جی ان کو بول دیجئے فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، اپنی آوازوں کو اونچا کریں۔ کیوں اونچا کریں؟ اللہ کا آرڈر آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ میرے نبی اونچا پڑھے نماز کے اندر، یہ بھی سن لینا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کوئی بندہ یہ نہ تصور کرے فلاں نماز آپ نے اونچی پڑھی، فلاں آہستہ پڑھی۔ فجر کی نماز کی امامت آپ نے اونچی کرائی، ظہر کی بولو بولو ڈرو نہیں، ظہر کی آہستہ کرائی، عصر کی، مغرب کی اونچی، عشاء کی پھر اونچی۔ کیا آپ کی مرضی تھی؟ اللہ رے اللہ، مرضی نہیں، اللہ کا آرڈر تھا، اللہ کا آرڈر تھا۔ اور جب یہ بیان کیا عبداللہ بن عباس نے تو کہا لوگو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ تمہارے لیے نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نبی نماز میں اونچا پڑھے، اللہ کا آرڈر ہے۔ نماز میں آہستہ پڑھے، اللہ کا آرڈر ہے۔
اور میرے نبی نے یہ بھی فرما دیا نہیت ان اقرأ القرآن راکعا ساجدا، مجھے منع کر دیا گیا میں قرآن کریم کو رکوع کے اندر پڑھو یا سجدے کے اندر پڑھو۔ نبی کو منع کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ، جہاں فرمایا محبوب اعلان کر دو قل نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ نبی کو منع کور کرتا ہے، بولو کسی نے کہا تھا اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی، یہ علوی صاحب کی نظر ہے، یہ آتی نا جیب میں ایسے ایسے کرنا شروع کر دیتا ہے، یار یہ کچھ نہ کچھ سنا دیا۔ اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ، انہوں ویکھنے دی چن وچ تاب کوئی نہ۔ وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ، انہوں ویکھنے دی چن وچ تاب کوئی نہ۔ دوروں جاب دا جے خیر الانام سونیا، کراؤ دے اتے جند قربان سونیا۔ آج قسمت، شیما نے بھی کہا تھا آج قسمت توڑ کے لے آئی تیرے کول۔ آج اگر کسی کو اللہ لے آئے اس مسجد میں تو خوش نصیب ہے، قرآن بھی سنے گا، محبوب کا فرمان بھی سنے گا، سیرت بھی سنے گا۔ آج قسمت توڑ کے لے آئی تیرے کول، ذرا ہس کے تے سونیا ساڈے نال بول۔ سانو ہو گئی سونے دی پہچان سونیا، اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی، وہ جناب محمد الرسول اللہ جس کی ساری زندگی اسی بات پہ گزر گئی۔ رب کیا کہتے ہیں؟ رب کہے تو آگے نبی جواب دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں بولتے تو نبی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تمام احباب سے عرض کرنا چاہتا ہوں ورنہ نتیجہ دیکھ لینا۔ خولہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، خولہ آتی ہے، آ کر کے اپنا مسئلہ بھی بیان کرتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی آج آپ کے پاس جو چل کے آئی ہوں کیفیت یہ ہے جسم کمزور ہو گیا، ہڈیاں نرم پڑ گئی، اب میرے خاوند نے مجھ سے زہار کر لیا۔ حالت کفر کے اندر اگر کہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا تیرا زہر جو ہے، پشت جو ہے، یہ کمر میری ماں کی طرح ہے، تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی، طلاق ہو جاتی تھی۔ اب پیشان ہو گئی، آ کر کے آپ سے پوچھا تو آپ خاموش ہیں۔ آپ ہمارے فتوے تو ہماری جیبوں میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ میں کہا کرتا ہوں بڑے مولوی تو اپنی جگہ چھوٹی ملڑیاں، ان کو اور عام لوگ مسجد کے نمازی حضرات، معاف کرنا ہاتھ باندھ رہا ہوں، ابھی ہم سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، پہلے ٹھک جواب یہ لو جی پکڑ تیار ہے ماشاءاللہ۔ شیخ اساروی صاحب، شریف اساروی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے۔ میرا وہاں رمضان کے مہینے میں پروگرام تھا، افطاری کے لیے گئے تو ایک بندہ آ گیا، اس نے طلاق دے دی تھی، کہتا جی مجھے جواب چاہیے۔ کہا یار یہ افطاری کر لیتے ہیں، علماء ہے، افطاری کری تو پھر کہتا ہے جواب دو۔ اس نے وہ پکوڑا پکڑ کے یہ پکوڑا فتویٰ جو ہے، پکوڑا تو تیرے منہ میں دے دو، صبر کر یار، یہ پکوڑا تو نہیں ہے جو اٹھا کے تیرے منہ میں گھسیڑ دوں بھئی۔ اللہ کے بندے یہ فتویٰ لکھا جائے گا پھر آپ کو جواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ذرا اعتدال، جلدی نہ کریں، غصہ نہ کیا کریں،
برداشت کرنا سیکھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفد عبد القیس کا جو آیا تھا، خاص کر کے اشج کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اِنَّا لَفِيكَ خَصْلَتَيْنِ، تیرے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا۔ وہ کیا تھی؟ الحلم والانات، بردباری، صبر کرنا، جلد بازی سے کام نہ لے۔ تو میرے بھائیو، جلدی نہیں کرنی چاہیے، ذرا برداشت کرنا بھی سیکھیے۔ کبھی کبھار امام صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور جو چلا رہا ہوتا ہے نظام اس سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ایک کھڑکی کی وجہ سے ناراض ہو کر کے چلے جائیں تو کتنی دکھ کی بات۔ اور ناراض نہ ہوں، احباب ایسے بھی ہوتے ہیں جس نے کبھی 1 روپیہ نہیں دیا ہوتا، وہ 10 دفعہ کہتا ہے یہ بلب نہیں لگا ہوا۔ وہ بھائی جان، اگر آپ یہ بلب باہر سے لے آتے تو ہم کوشش کر کے اس کو لگا دیتے۔ آپ ایک بلب دینے کے روادار نہیں ہیں، لیکن سوال آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ بس سارا سسٹم آپ کے ہاتھ میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بیچاری آ کے بیٹھی ہے، مسئلہ پوچھا ہے، آپ خاموش۔ اللہ اکبر، مسئلہ پوچھا ہے اور آپ خاموش۔ نماز ظہر کا ٹائم، اور اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کی جو کیفیت تھی نا، اس کی سرگوشیاں بھی، اور کبھی اس کا غصے ہونا، کبھی اس کا دوسرے انداز میں بیان کرنا میں دیکھ رہی تھی۔ زور کے بعد آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ آپ آرام کرتے، اب وہ اپنے سوال پہ سوال، بیچاری پریشان ہے۔ امی جی نے فرمایا کیسے لوگ ہیں جو آرام نہیں کرنے دیتے؟ اللہ اکبر، اتنی بات سنی دل میں آیا یہاں تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ گھر سے جیسے باہر نکلتی ہیں، آسمان والے رب نے جبریل کو بھیجا، جا یہ پیغام لے کر کے چلا جا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ آسمان سے قرآن آ گیا محبوب کے اوپر، اس کی جو باتیں کرنی تھی اس نے جو کیا آسمان والے نے سن لیا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدناہم وانہم لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ قرآن آ گیا کہ یہ الفاظ کہنے سے اختصار سے عرض کر رہا ہوں، یہ بات کہنے سے ماں نہیں بن جاتی ہے۔ اب یہ قرآن تو آ گیا کہ ماں نہیں ہے، اب جس نے بھی کہہ دیا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مختصر بات ہے، قرآن کا آرڈر آیا، اس کے بعد ایک گردن آزاد کرنی ہوگی۔ ایک گردن اگر نہیں کر سکتا 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ قرآن نے آرڈر دیا، قرآن کا حکم آیا۔ اب اس کی وضاحت کون کرتا ہے؟ کوئی مولوی کرتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ کوئی امام کرتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ صحابی نے یہ بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کر دیا۔ غور کرنا، پھر ایک بندہ وہ بھی آ گیا جس سے اس قسم کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔
اور یہ بذات خود بھی بیٹھی ہوئی خولا وہاں بیٹھی ہوئی کہتی اللہ کے نبی کیا کیا جائے، گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ تو بوڑھا اویس بن شامت روزے نہیں رکھ سکتا ہے، 60 مسکینوں کا کھانا کہاں سے کھلائے گا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بیٹھی بیٹھی ہے کہتی اللہ کے نبی، ابو داؤد کی روایت نوٹ کر لینا، اللہ کے نبی میں اس میں اس کے تعامن کر سکتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر یہ اللہ کے نبی نے جب اجازت دی ہے اس نے بھی کھجوریں دیں اور وہ 60 مسکینوں کے اندر کھلا دی گئیں۔ ایک بندہ رمضان کے اندر آ گیا، کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے تو اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں ایسے معاملہ کر لیا، آپ نے وہی حکم سنایا جا پھر جا کے گردن آزاد کر، کہتا ہے پیسے نہیں ہیں کہاں سے آزاد کروں گا، کہا 2 مہینے روزے رکھ لے، کہتا ہے یہ پہلے روزے میں ایسے ہو گیا اب کیا کر سکتا ہوں، فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کہتا ہے اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا ادھر بیٹھ جا، تھوڑی دیر گزرتی ہے فجال مقتل، پھر ایک کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا، میرے نبی نے فرمایا لے اسے جا کر کے تقسیم کر کے آ جا، آؤ لوگوں بتانا چاہتا ہوں قرآن کی تفسیر، قرآن کو وعدے کون کر رہا ہے، جناب محمد الرسول اللہ، فرمایا یہ ٹوکرا لے جا مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کر کے آ جا، ٹوکرا رکھا ہوا گھوم گھوم کے واپس آ گیا۔ مدنی صاحب دیکھو پھر شفقت دیکھو، اللہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کو دیکھا، کہتا ہے جی ما وجدت بین لابتین، جی مجھے کوئی بندہ نہیں ملا یہاں پہ، اور میرے گھر والے جو ہیں ان سے زیادہ فقیر گھر اور کوئی نہیں۔ اللہ جب یہ بات کی نا تو نبی علیہ السلام دیکھ کے پھر ہنسے، اللہ فرمایا اطعم اہلک، اطعم اہلک، جا پھر اپنے گھر والوں کو جا کے کھلا۔ یہ کس نے بیان کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو پتہ یہ چلا قرآن کی تفسیر کون کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اگر عمل کرتے ہیں رب کے آرڈر سے کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا ایسا نہیں تھا کہ جو کوئی کہہ دے تو کر گزرے، نہیں، ایک بندے کو دیکھا اس نے ہاتھوں پہ پاؤں پہ مہندی لگائی ہوئی، مہندی، ابو داؤد کی روایت، آپ نے کہا اس کو نفی کے نقی کے مقام پہ یا نفی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہاں اس کو اوالی سے آگے اس کو وہاں بھیج دیا گیا۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ جو مہندی لگا کے گھوم رہا ہے یہ تشبہ بالنساء، عورتوں کی یہ مشابہت کرتا ہے، آپ نے وہاں سے نکالنے کا آرڈر دیا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اسے قتل کر دیں، اسے قتل کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے منع کیا گیا، مجھے منع کیا گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں جو ایک سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ کا آرڈر بیان کر کے کسی کو بشارت دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں دیتے، بلکہ بخاری کی روایت امی جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ انو بشر خدیجہ ببیت من قصب فی الجنہ، کہ میں جنت کے اندر
موتیوں کے گھر کی خدیجہ کو بشارت دوں، اور یہ مجھے پیغام دیا جبریل آیا ہے کہ ان ابشرہ خدیجہ، کہ خدیجہ کو بشارت دوں، اللہ کا آرڈر لے کر کے آیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جس کا ہر عمل ہر فعل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور وحی کے ذریعے بیان کرتا ہو، آج کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں آئی ہے، تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم کتاب الصدقات لے کر کے آتے ہو، کہاں سے لے کے آتے ہو؟ اور دوسرے دیت کے مسائل لے کر کے آتے ہو، کہاں سے لے کے آتے ہو؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلتا تھا لکھتا تھا، مجھے اس دل قریشیوں نے یہ کہا ہر بات لکھتا ہے، کہاں ہاں لکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے جا کے پوچھا تو کہا اس زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے، شان وکھرا آمنا دے لال دا۔ مدنی صاحب سمجھ آ رہے؟ شان وکھرا آمنا دے لال دا، کوئی سونا نہیں اس سونے دے نال دا، شان وکھرا آمنا دے لال دا۔ دنیا تے آیا اے یتیم نبی، پیدا جد ہویا اے یتیم نبی، انج تے نہیں جے رب یارو کسے نو پالدا، شان وکھرا آمنا دے لال دا، کوئی سونا نہیں اس سونے دے نال دا۔ حسن و حسین دی جوڑی بڑی نرالی ہے، فاطمہ علی دی جوڑی بڑی بے مثالی ہے، جگ تے چرچا نبی جی دی آل دا، کوئی سونا نہیں جے نبی جی دے نال دا۔ اللہ کی توفیق سے پھر یہ دو جملے مجھے بھی اللہ نے توفیق دی۔ تاج ختم نبوت دا پوایا ہے، نبیاں دا امام رب نے خوب سجایا ہے، کوئی نیجے سونا اس سونے دے نال دا، شان وکھرا آمنا دے لال دا۔ مدنی سو اطاعت اللہ تے اس دے حبیب دی، اطاعت اللہ تے اس دے رسول دی، عقیدہ نہیں جے جگ چ اہل حدیث دے نال دا، عقیدہ نہیں جے مدنی صاحب، عقیدہ نہیں ہے اہل حدیث دے نال دا، شان وکھرا آمنا دے لال دا۔ عرض کر رہا تھا قرآن کی تفسیر جناب محمد الرسول اللہ بیان کرتے ہیں، ذرا مجھے بتانا کہاں سے آپ ثابت کریں گے کہ نبی کے ساتھ کون تھا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ثانی اثنین سے مراد ابو بکر سے مراد کوئی ثابت کر سکتے؟ کوئی ثابت نہیں۔ کس غار میں تھے؟ غار حرا میں تھے یا غار ثور میں تھے؟ کوئی ثابت کرے، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، سارا قرآن پڑھیں آپ سارے قرآن سے ان کے نام ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور اسے ماننا ہوگا۔ اگر نبی علیہ السلام پہ اس دور پہ باتیں ہوتی تھی نا، تو اسی لیے اللہ نے کہا تھا آج ہم پہ اگر کوئی باتیں کرتا ہے نا تو ہم اسے یہ جواب دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پہ بڑی باتیں ہوتی تھی، نبی علیہ السلام پہ بڑی باتیں ہوتی تھی۔ یاد رکھنا، شخصیت پرستی کا اسلام میں وجود نہیں ہے، ورنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں 1700 حفاظ کو قرآن کریم کی تعلیم دینے والا، وہ جو چلتا پھرتا اس دور کا قرآن کریم کے حفظ کرانے کا ادارہ تھا۔ جب اپنے علاقے میں اس نے بنی تیم قبیلے کے بندے کو سزا دی، اور وہ جب دوڑتا ہوا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ حج کے دوران تلاش کرتا ہوا آیا، میرے بابا نے دور سے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے، کہا دیکھو یہ بندہ ہے کون، کیا لینے آ رہا ہے، آگے بڑھو اس سے پوچھو، ممکن ہے وہ ہماری تلاش میں ہو۔ جب قریب آیا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے لگا تو اس سے پہلے رونا شروع کر دیا، اس روئے جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بات کرو، ڈرو نہیں، اگر تم وہ بندہ جس کے اوپر بہت بڑا قرض ہے تو ہم تیرا قرض اتار دیں گے۔ وَإِن كُنْتَ خَائِفًا آمَنَّاكَ، اگر تجھے کسی کا ڈر ہے تو ہم تجھے امان دے دیتے ہیں، اور اگر تو نے کسی کو قتل کیا تو قتل کا بدلہ قتل ہے، اور اگر تم چاہتا اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جانا تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بندہ آگے سے روتے ہوئے کہتا ہے امیر المومنین، بات یہ ہے میں وہ بندہ ہوں، مجھ سے بدکاری ہو گئی، مجھ سے جرم ہو گیا، زنا کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مارا بھی، وَسَوَّدَنِي، اور میرے چہرے کو بھی کالا کر دیا، وَحَلَقَنِي، میرا سر بھی مونڈ دیا، مسجد کے اندر لا کر کے اعلان کیا آج کے بعد لا تجالسو، اپنے قریب بھی اس کو نہیں بٹھانا، اس سے کوئی معاملہ آج کے بعد نہیں کرنا ہے۔ روتا ہوا کہتا امیر المومنین، میرے دل کے اندر یہ بات آئی، پہلے یہ بات آئی تلوار لیتا ہوں ابو موسیٰ اشعری کو قتل کر دیتا ہوں، پھر میں نے سوچا نہیں ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہوں جو کسی اور کا علاقہ ہو، خیال آیا کسی اور کے علاقے میں چلا جاؤں گا، وہاں کی رہائش، وہاں کا معاملہ
ممکن ہے تبدیلی نہ آ جائے، سوچا آپ سے تو بات کر کے دیکھتا ہوں، آپ نے اگر میری بات سنی تو پھر نتیجہ کی اور ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرنا سنا، ایک بندے کے مقابلے میں ابو موسیٰ کے بارے میں اب ریمارکس کیا دینے لگے۔ ابو موسیٰ اس وقت کا اپنے علاقے کا امیر بھی ہے اور علم بھی ہے، حافظ بھی ہے، لوگوں کو قرآن بھی پڑھاتا ہے، چلتا ہوا ایک ادارہ ہے، لیکن کیا لکھا؟ کہا نوٹ کرو، لکھوایا اپنے بیٹے کے ذریعے، کہا ابو موسیٰ جب یہ میرا خطاب، میرا لیٹر تیرے پاس پہنچے تو تو نے کیا کرنا ہے؟ اعلان کرو، اس کے ساتھ سارے معاملات کیے جائیں گے، مجلس میں بٹھاؤ، جگہ دو، بدکاری کی سزا وہ پہلے بھی ہوتی تھی، آج بھی ہے، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا پھر نوٹ کر لے، لاسودن وجہک، میں تیرے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو تو نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارے ہاں وہ بات ہے، مقام حدیث رسول کو ہے، شخصیت کو نہیں ہے، اطاعت اللہ کے رسول کی ہے۔ کہا حد جو بھی مقرر ہو چکی کائنات کے امام کی طرف سے وہی نافذ ہوگی، اپنی رائے نہیں چل سکتی ہے۔ ہمارا یہ پیغام ہے، دنیا والوں ہم کسی اور کی دعوت نہیں دیتے، اسی کی دعوت دیتے ہیں جس کو رب نے بڑا کیا اور جس کے ذریعے دین کو سمجھا گیا، جس کے ذریعے کتاب و سنت آج بھی ہمارے پاس اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اس وقت تھے۔ اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح ہے، ہم اس کو دکھائیں گے۔ آج بھی وہ حدیثیں جو بخاری مسلم کی زینت ہیں، اگر اکیلے اکیلے صحابی کے مسند احمد دیکھی جائے تو وہ سارا کچھ ہمیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کا نظام اگر آپ چلانا چاہتے ہیں، دنیا میں مقام چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، پھر ایک ہی بات ہے، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نہیں آئے گا، میں خود کہہ رہا ہوں یہ دعا ہی ہے۔ تین ابراہیم کٹھے ہوئے کہ نظر ہی نہ لگ جائے یار۔ تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ کہاں تیرا در اور میری جبین، جس کے فضل و کرم کی تو حد نہیں، جسے نہ کوئی اپنا کہے۔ بھگا دو بھگا دو بھگا دو، دور کر دو، جسے نہ کوئی اپنا کہے، اسے اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ اللہ ہم سب کی بگڑیاں بنا، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ ہم جیسے بندہ ناچیز اور بھی جو ساتھی ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔